السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا الگ الگ طریقے سے امتحان لیتے تھے، ان کو الگ الگ آزمائشوں میں ڈالتے تھے۔ کبھی کوئی آ کر کے کہتا اگر آپ بتا دو گے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ کبھی کوئی کہتا تھا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں ایک یہودی آتا ہے، اس نے شرارت کرنے کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھجور کی کچھ گٹھلیاں دی اور ان سے کہا کہ اگر آپ اس کو ایک دن میں درخت تیار کر دیں گے اور اس پر پھل آ جائیں گے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ ناظرین، قصہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میرا نام واصف رضا ہے۔ چلیے اب آج کے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ جب اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ عجیب سی شرط رکھی کہ اگر یہ گٹھلیاں ایک دن میں درخت بن جائیں اور ان پر پھل آ جائے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودی کی اس شرط کو قبول کر لیا اور ایک جگہ جا کر کے ان گٹھلیوں کو زمین میں دفن کر دیا، ان پر پانی ڈالا اور اپنے رب کے حضور دعا کی اور گھر واپس آ گئے۔ ایک طرف یہودی دنیاوی اصول سے اتنا مطمئن تھا کہ کسی بھی صورت میں ایک دن میں کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کو اعتماد بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو سچ مچ میں کھجور کا درخت تیار ہو جائے اور کلمہ پڑھ کر مجھے مسلمان ہونا پڑ جائے۔ اسی سوچ سے پریشان تھا، اس کے دماغ میں خیال آیا کہ رات کے کسی حصے میں جا کر کھجور کی گٹھلیاں لے کر کے واپس آ جاؤں گا۔ جب کھجور کی گٹھلیاں ہی نہیں رہیں گی تو کھجور کا درخت پیدا ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ رات کے کسی حصے میں جا کر اس یہودی نے وہاں سے گٹھلیاں نکالی اور گٹھلیاں نکال کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو اس مقام پر لے کر کے چلے گئے جہاں پر کھجور کی گٹھلیاں دبائی تھیں۔ یہودی وہاں جا کر کے دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ جہاں پر کھجور کی گٹھلیاں دبائی تھیں وہاں پر ایک اچھا خاصا کھجور کا درخت ہے اور اس پر پھل بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے ایک کھجور توڑی اور اس یہودی کو کھانے کے لیے دی۔ جب اس یہودی نے وہ کھجور کھائی تو دیکھتا ہے اس کھجور کے اندر گٹھلی نہیں ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کھجور تو ہے لیکن اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس یہودی کو جواب دیا کہ گٹھلی تو کل رات تم یہاں سے نکال کر کے لے گئے تھے، البتہ تمہاری شرط کے مطابق یہاں پر درخت اور بہت سارے کھجور کے پھل موجود ہیں۔ یہودی اس معجزے کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا، اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں آج بھی بنا گٹھلی کی کھجوریں کافی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو قصہ اچھا لگا ہو تو دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔